جی ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحبہ، جو کہ میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ہم آج ان سے بات چیت کریں گے، ان کی جرنی بھی پوچھیں گے کیسے یہ یہاں تک پہنچی۔ بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، اور لاہور انہوں نے تعلیم حاصل کی کافی ساری، پھر سرگودا آئیں، پھر فیصل آباد آئیں۔ یہ ساری باتیں آج ہم ان سے پوچھیں گے، اور یہ آنے والے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں، تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ تو کہاں سے بات شروع کی جائے؟ تعلیم سے، جاب سے، کہاں سے بات ہم شروع؟ یہی ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن جو حاصل کی، سٹارٹ میں تو چلیں انسان میٹرک تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد ایک اس کا پیشن ہوتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ادھر جانا، پھر پیرنٹس آپ کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں، یا ان کی مرضی سے آپ نے یہ اس اپنا چنا اپنے کو، یا آپ کا اپنا خیال تھا کہ آپ اس طرف آئیں، اور کیسے آئی ہیں آپ اس طرف، اور کیا آپ نے اس میں گین کیا، کیا کھویا، کیا پایا، تھوڑا سا یہ بتائیے۔ بہت شکریہ۔ میری جو اسپیشلی جرنلزم کی جرنی ہے، اس میں یہ کہوں گی کہ یہ ٹوٹلی میری اپنی چوائس تھی۔ اس میں میرے والدین کو تو شاید جب میں نے میس کمیونیکیشن میں داخلہ لیا، میڈیا کا کچھ زیادہ نہیں پتا تھا، ان کی نظر میں جرنلزم اخبار تھا، تو بس، اور اخبار کوئی فیوچر نہیں تھا ان کے خیال میں، تو لیکن مخالفت نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا چاہتی ہیں آپ کر لیں۔ تو اس طرح میں جرنلزم کی فیلڈ میں آئی۔ میں کیوں آئی، مجھے کیسے خیال آیا، یہ جب میں نے بی اے کے پیپر دیے تھے، اس کے بعد میں کراچی میرا جانا ہوا، تو وہاں ایک صحافی تھے، صدائے وقت وہاں کا کوئی لوکل اخبار تھا، وہ ملے تھے، تو انہوں نے یہ کہا، بات چیت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سارا نالج ہے، تو آپ ایڈیٹوریل کیوں نہیں لکھتی؟ اتنا تو میں نے بڑے بڑے جرنلسٹوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو پتا ہو ہسٹری کا، انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ان چیزوں کا۔ تو میں نے کہا کہ ایڈیٹوریل کیسے لکھتے ہیں اور کہاں چھپے گا؟ وہ کہنے لگے چھپنا میری ذمہ داری ہے، ایڈیٹوریل لکھنا شروع کریں آپ۔ دین وہاں سے آ کے پھر میں نے پہلی دفعہ ایڈیٹوریل لکھا، اور اپنی طرف سے ایڈیٹوریل لکھ کے میں نے انہیں بھجوا دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کراچی کے تقریباً 8-9 اخباروں میں چھپا، اور پھر میں کافی عرصہ ریگولر لکھتی رہی ایڈیٹوریل۔ رہتی بہاولپور میں تھی، لیکن ایڈیٹوریل انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ کرنٹ ایشو پہ آپ نے لکھنا ہے، تو میں لکھ کے انہیں ڈیلی بھجوا دیتی تھی، وہ پھر اسے سندھی میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے ان کے جو بھی سرکل تھا وہاں وہ چھپتے رہے۔ تو یوں میں نے جرنلزم سے پہلے جرنلزم سٹارٹ کر دی تھی۔ تو پھر باقی یہ ہے کہ لاہور آ کے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنا میرا ایک پیشن تھا، اس کے لیے مجھے کافی سٹرگل کرنی پڑی، کیونکہ بہاولپور سے تھی، گھر والوں کا نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں اتنی دور گھر سے، اور جناب میں وہاں جا کے پڑھوں یا ہاسٹل میں رہوں، ان میں سے کوئی بھی بات انہیں زیادہ پسند نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ میں والدین کی کافی لاڈلا بچہ تھی، تو تھوڑے سے آرگومنٹ کے بعد منا لیا میں نے انہیں۔ میرے فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا، لیکن ایک بات انہوں نے مجھے یہ کہی کہ جب تک آپ لاہور میں ہیں میں لاہور نہیں آؤں گا۔ میں لاہور تب آؤں گا جب آپ کچھ بن جاؤ گی۔ بن جانے سے مراد ان کی تھی کہ ڈگری پوری ہو جائے اور کوئی جاب والا سسٹم ہو جائے۔ تو دین پھر انہوں نے کہا کہ یہ لاہور اور یہ میڈیا، یہ سب کھلا سمندر ہے تمہارے لیے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ اچھا، تو آپ بہاولپور سے ہیں۔ بہاولپور کی تو مٹی ویسے بڑی زرخیز ہے، نوشی گیلانی اتنی بڑی شاعرہ، تو بہاولپور یونیورسٹی سے وہاں سے انہوں نے تعلیم، ہاں جی، تو گیلانی سے بڑا پرسنل سے تعلق ہے تو میرا۔ وہ بھی ماشاءاللہ وہاں گیا، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے وہاں یونیورسٹی جانے کا۔ تو پھر آپ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ نے، جب وہاں سے ایم فل کے لیے میں آئی تھی بنیادی طور پہ لاہور، ساتھ ساتھ پھر میں نے میڈیا میں جاب بھی کی اور ایم فل بھی کیا، پھر پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا۔ اس دوران سرگودا یونیورسٹی میں جابز آئی تھی تو وہاں اپلائی کیا، وہاں ہو گیا۔ ان دنوں میں میرے فادر گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، تو بس انہیں میں نے فون پہ بتایا کہ میرا انٹرویو ہے، تو آپ ذرا دعا کر دیجیے گا۔ تو انہوں نے دعائیں وہاں بیٹھ کے مانگی جو قبول ہو گئیں۔ بہرحال میں خوش تھی کہ میرا سرگودا یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر سلیکشن ہوا۔ سرگودا میرے لیے ہمیشہ سے بہت، مجھے نہیں پتا تھا، اس سے پہلے میں کبھی سرگودا نہیں گئی تھی، لیکن جب میں سرگودا یونیورسٹی میں گئی اور میں نے سرگودا میں رہی تو مجھے پتا چلا کہ وہ بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے، بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ۔
بہت عزت کرنے والے، ایجوکیشن کی عزت کرتے ہیں وہ، لوگوں کی شاید اتنی نہ کرتے ہوں، لیکن تعلیم کی عزت کرتے ہیں۔ تو مجھے اچھا لگا، وہاں پہ 4 سال میں رہی۔ 4 سال وہاں پہ ایز اے لیکچرر کام کرنے کے بعد جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں پوسٹ آئی اسسٹنٹ پروفیسر کی، تو میں نے یہاں اپلائی کر دیا۔ یہاں سلیکشن ہوا تو میں یہاں آ گئی۔ یہاں شروع میں کافی مشکلات مجھے درپیش رہیں، کیونکہ فیصل آباد اور جو میرا براٹ اپ تھا یا میرا بیک گراؤنڈ تھا، وہ بہت ساری چیزیں میچ نہیں کرتی تھیں، کہ میں لاہور میں رہ کے جرنلزم کی فیلڈ سے اور پھر سرگودا جیسے شہر سے ہو کے جب میں یہاں پہنچی، تو یہاں جب میں نے دیکھا کہ مغرب ہوتے ہی ساری دنیا بند ہو جاتی ہے اور اکیلے باہر نہیں جایا جا سکتا، یہ چیزیں میرے لیے بڑا مسئلہ تھیں، کیونکہ میں یہاں پہ اکیلی رہتی تھی۔ دین پھر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہاں بھی اپنے ہی طریقے سے جینا ہے تو میں بالکل اسی طرح سے رہی جیسے میں تھی ہمیشہ سے۔ مجھے جن لوگوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں ایجوکیشن میں دیکھا ہے پڑھتے ہوئے، وہ اور آج کی ارم سلطانہ میں دکھنے میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ویسی کی ویسی ہوں، ویسے ہی کپڑے پہنتی ہوں، ویسے ہی میرے جو فیشن تھوڑے بہت کرتی ہوں سو کرتی ہوں۔ ڈفرینس اگر آیا تو وہ میری مینٹل گروتھ میں آیا، وہ میں خود فیل کرتی ہوں کہ میں بہت چینج ہوئی۔ مجھے بہت ساری چیزیں، بہت سارے زندگی کے حقائق اس دوران میں سمجھ میں آئے، اپنا معاشرہ سمجھ میں آیا، اپنے لوگوں کی مشکلات سمجھ میں آئیں، وہ چاہے خواتین کی ہیں یا مردوں کی ہیں یا بچوں کی ہیں یا تھرڈ جینڈر کی ہیں۔ جرنلزم کی فیلڈ نے مجھے یہ ساری چیزیں دیں۔ تو جو بات مجھے سب سے پسند آئی وہ یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی خود جیتے ہیں نا، جو مجھے میرے فادر نے لاہور بھیج دی اور کہا کہ خود ہی سروائیو کریں، یہ وہ بات ہے جو لڑکیوں میں کانفیڈنس کریٹ کرتی ہے۔ تو آپ ایز اے خاتون فیمیل کے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک آپ نے جو بھاولپور سے آئیں، لاہور جیسے شہر میں پڑھا، وہاں پہ خود اپنے آپ کو، تو اس کے بعد سرگودا آپ کی ہوئی، پھر فیصل آباد، یہ تینوں جو ہیں شہر جو ہے نا مختلف ان کا جو سسٹم ہے، تو آپ ایک عورت کے حوالے سے ایک تعلیم اسٹوڈنٹ تو ایک لڑکا بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کے لیے کیا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے شہر جا کے وہ اپنے آپ کو کیسے وہ رکھ سکتی ہے؟ آپ یہ بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ایسا آپ کے اندر تھا کہ آپ نے ہر چیز کو میٹ کیا اور پھر کامیاب ہوئی؟ جی، اس میں جو بات میں نے محسوس کی نا کہ آخر کیا چیز ہے، وہ میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں، وہ صرف میرے جو اندر کا ایک کانفیڈنس تھا نا، جس نے ہمیشہ میرا ہتھیار رہا۔ جب کبھی کسی نے غلط بات کی، میں نے اگر سڑک پہ کی ہے تو وہیں پہ جواب دیا ہے اسے، اگر آفس میں ہوئی ہے تو وہیں پہ جواب دیا ہے اس کا، اور گھر میں ہوئی ہے تو وہیں پہ جواب دیا اس کا۔ تو غلط بات کو ٹالریٹ کرنا نہیں سیکھا، اور اسی بات نے مجھے آج میں جو بھی ہوں اس کی ہی دین ہے۔ اگر اللہ اور اپنے والدین اور ان ساری باتوں کو میں چھوڑ دوں، روایتی باتوں کو، تو وہ کانفیڈنس ہے جس نے مجھے دنیا کے سارے مسئلوں سے لڑنا سکھا دیا۔ تو آپ ایک عورت کو یہی مشورہ دیں گی کہ وہ اپنے اندر جو سیلف کانفیڈنس وہ رکھیں، اور پھر وہ کسی بھی محاذ پہ جو جائیں گی تو وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ جی، اپنے آپ کو صحیح رکھ کے، اپنے آپ کے طاقت کو محسوس کر کے، بطور عورت آپ کے اندر جو طاقت ہے اس کو محسوس کرنا۔ دنیا تو ساری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صنف نازک ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتی، اکیلی جا نہیں سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ غلط کہتے ہیں۔ میں بہت سارے مردوں کو میں ایسا کہا کرتی تھی، میرے 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو میں اپنے چاروں بھائیوں کو یہ کہتی تھی کہ بات طاقت، جسمانی طاقت کی ہے تو دوڑ لگا کے دیکھو میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اگر میرے فادر اسپورٹس مین تھے، خود بھی ہاکی کے پلیئر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب بچے کھیلیں، تو وہ ہم سب بچوں کو ایک جیسا گراؤنڈ میں دوڑایا کرتے تھے۔ تو میں کہتی تھی میرے سے دوڑ لگا کے دیکھ لو، تو میرے بھائی ہار جاتے تھے اس دوڑ میں ہمیشہ مجھ سے۔ تو میں نے کبھی خود کو کمزور فیل ہی نہیں کیا۔ تو آپ کے بھائیوں کا رویہ کیسا تھا جب آپ لاہور پڑھنے کے لیے ان اکیلی کو جائیں؟ بہت گلے شکوے تھے میرے فادر سے، میرے بھائیوں کو بہت گلے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں اولیت نہیں دیتے، معاشرہ بیٹوں کو اولیت دیتا ہے اور بیٹی کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے،
تو میرے فادر کہتے تھے میرے گھر میں میرے رولز ہیں، یہاں بیٹا اور بیٹی دونوں اولاد ہیں، تو انہوں نے ایسا رکھا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک مرد ہی تھا جس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ آپ کے والد صاحب اگر اتنے سپورٹیو نہ ہوتے تو شاید آپ کا وہ جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا ہی رہتا کہ جی، اس میں میں اس میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ میرے والد صاحب ایسے ہوتے یا ایک روایتی مرد جو یہ کہتا کہ دروازے سے باہر نہ جاؤ، میں تب بھی ایسی ہی ہوتی، میں ایسی ہی ہوتی۔ یہ بات مجھے پتہ ہے کیونکہ میں نے زندگی میں اور بھی سفر کیا ہے۔ والدین جب گزر گئے اس دنیا سے تو میں اکیلی ہو گئی تھی۔ اس اکیلے جب میں نے اس معاشرے میں رہی تو وہاں پھر میری زندگی میں جو بطور شوہر جو شخص آیا وہ ویسا نہیں تھا جیسا میرا باپ ہے۔ میں نے اسے نو کیا، میں نے کہا نہیں، میں تو جو ہوں سو ہوں۔ تو اس پہ پھر مجھے سب ادھر ادھر سے سمجھانے والے یہ کہتے تھے کہ نہیں سب خواتین ایسے کرتی ہیں۔ میں نے کہا جی میں سب نہیں ہوں، میں ہوں، میں نے ایسے نہیں کرنا۔ تو دین پھر وہ ہمارے جو وہ ٹائم تھا جس میں لڑائی شڑائی ہماری چل رہی ہوتی تھی، اس لڑائی والے ٹائم میں مطلب وہ پبلک میں دوسروں کے سامنے میرا شوہر مجھ سے لڑتا تھا، بعد میں مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ تو میں کہتی تھی جو لڑائی پبلک میں ہوئی ہے یہ صلح بھی پبلک میں ہوگی یہ لڑائی یہاں اکیلے میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا خواتین کو، ہم معافی اکیلے والی مان جاتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے ہماری۔ تو اب تھوڑا سا آتے ہیں جو ہمارا جو ایجوکیشن کا نظام ہے، چونکہ آپ ایک معلمہ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر پڑھا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کی جو پڑھائی ہے وہ پوری دنیا میں جو پڑھائی ہو رہی ہے یا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں یا میٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہمارا معاشرہ ایجوکیشن کے حوالے سے کس طرف جا رہا ہے؟ جی، ایجوکیشن کے حوالے سے ہم ابھی تو ریورس گیئر میں ہیں۔ ویسے تو ڈگریاں بہت ہیں، ہم بہت پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، رینکنگ بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، لیکن میں ایجوکیشن یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم اچھے انسان، کمیٹڈ لوگ، اپنے ملک کے ساتھ مخلص لوگ، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اگر نہیں بنا پا رہے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ میرا اپنا اس طرح ماننا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن پیچھے جا رہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے جب آپ اسٹوڈنٹ تھے تو اساتذہ آپ کے رول ماڈل ہوا کرتے تھے، ان کی بات حرف آخر ہوتی تھی، لیکن آج کے دور میں جو بچے ہیں وہ استاذہ کو وہ اہمیت نہیں دے رہے، اس میں استاذہ کا کوئی قصور ہے، کوئی معاشرہ کوئی ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنا وہ بچوں کو بتا نہیں پا رہے کہ استاد آپ کے لیے کیا، کہاں جو ہے ہم لیک کر رہے ہیں۔ جی، اس میں جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اس وقت مرکز سوچ کا جو دائرہ ہے اس کا مرکز نہ تعلیم ہے، نہ اساتذہ ہے، نہ والدین ہے۔ تو جب ہمارا مرکز نگاہ بدل جاتا ہے تو پوزیشنز بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، تو ابھی حالات بدلے ہوئے ہیں۔ نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ہاں اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو اپرچونٹی بہت زیادہ ہے اس وقت۔ ہمارے دور میں ہمیں سب کچھ یا ماں باپ سے سیکھنا تھا یا اساتذہ سے سیکھنا تھا، اور اس سب کچھ میں بھی ہماری چوائسیز کم ہوتی تھی کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ اب ان کے پاس بہت چوائسیز ہیں اور بہت سارے ٹیچر ہیں، یوٹیوب موجود ہے، جو سیکھنا ہے وہاں پہ سیکھ لیتے ہیں ہم۔ وہ اچھی بات بھی ہے، وہ ہر طرح کی بات وہاں اویلیبل ہے۔ اور ٹیچر تو روٹین کی بات کہتے ہیں کہ سچ بولو، اب وہ سچ بول کے سارے کام ہوتے نہیں ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ٹیچر ہمارے مسئلے ہی حل نہیں کر سکتے۔ تو ان کا مسئلہ تو وہ انٹرٹینمنٹ چاہ رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کی چیزیں چاہ رہے ہیں، وہ سب انہیں وہاں مل رہا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے بچے ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ اب آ رہے ہیں اب آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف۔ اب دیکھیں پورے پاکستان میں اب یونیورسٹیاں قائم ہوتی رہتی ہیں، افتتاح ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے وہ اساتذہ اس معیار کے نہیں، یا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیز کے وہ پہلے والے معیار کی نہیں یونیورسٹی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کتنی اس میں قصوروار ہے کہ بچوں کی جو ایجوکیشن پہ جو بجٹ ہے وہ ہمارا بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے؟ تو اس پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی، ایجوکیشن میں جب سے پاکستان بنا ہے ایجوکیشن کا بجٹ ہمیشہ بہت کم رکھا گیا۔ میکسیمم بجٹ ہے 1979 میں 3 پوائنٹ سم تھنگ تھا، اور باقی سارے سالوں میں اس سے کم ہی رہا۔
تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری اسٹیٹ کی پریورٹی میں ایجوکیشن تو ہے نہیں۔ جب کوئی چیز پریورٹائز نہیں کی گئی تو پھر اس کا رزلٹ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارے پاس ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اس بجٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کون ایسا آئے گا جو اس بجٹ کو آگے تک لے جائے گا اور یونیورسٹی یا ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ زور دیا جائے گا؟ کیونکہ جو انسانوں پہ جب پیسہ لگتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ہے، تبھی معاشرہ جو ہے نا وہ اٹھتا ہے، ایک مکمل کمپلیٹ معاشرہ بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا۔ جس دن فیصلہ کرنے والوں میں ایسے لوگ آ گئے جنہیں ایجوکیشن کی اہمیت پتہ ہوگی، جو بات آپ کہہ رہی ہیں، جس دن ہمارے فیصلہ سازوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہو جائے گا یہ۔ تو آپ اساتذہ میں شامل ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں اساتذہ کا کیا رول ہے کہ اس بجٹ کو بڑھانے میں یا ایجوکیشن کو آگے لے کے جانے میں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کچھ کمیاں ان میں بھی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اساتذہ تو آپ خود ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں، اساتذہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، مسائل ہیں ہمارے پورے ملک میں، تمام لوگوں کو ڈفرینٹ مسائل کا سامنا ہے، اساتذہ کو بھی یقیناً ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ بڑے مسئلے میرے نظر میں بڑے مسئلوں کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ آپ کو کھانے کو نہ ملتا ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے، آپ کو سٹینڈرڈ کی زندگی گزارنے کو نہ ملتی ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے اساتذہ کو بنیادی ضروریات میسر ہیں، لیکن وہ ضروریات اتنی نہیں ہیں جو چاہیے، جن کے نتیجے میں آپ بہت کوئی آئیڈیل کام کر سکتے ہیں۔ اب آئیڈیل کام صرف وہ اساتذہ کر پا رہے ہیں جو پیشنیٹ ہیں، جو پیشنیٹ نہیں ہیں وہ گزارا جاب تو چلا رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، لیکن آئیڈیل کام نہیں کر پا رہے۔ جب آپ آئیڈیل سسٹم میں لوگوں کو رکھتے ہیں تو ایوریج لوگ بھی آئیڈیل کام کر جاتے ہیں، تو ابھی ہمارے ہاں ذرا یہ والا سسٹم نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا سب کو مل کے جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تبھی ہمارا جو ہم 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 اس سے اپوزٹ کرتے ہیں، ہم تھوڑا تھوڑا مل کے اس کو خراب کرنے کا حصہ ڈالتے رہتے ہیں، ٹھیک کرنے کی طرف کوشش نہیں کرتے ہم سب۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو تھوڑا تھوڑا ٹھیک کرنا چاہیے، سب کو مل کے اس پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے، کچھ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے اور کچھ جو لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کو یہ اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ایجوکیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ جی، آواز تو یقیناً آپ کو پتہ ہے میڈیا بھی اٹھاتا ہے، لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ جب تک ڈیسیژن میکنگ کرنے والے اس بات کو پریورٹائز نہیں کرتے، اب کیا ہم ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کو حل کروانے کے لیے لوگ سڑکوں پہ آئیں؟ تو یہ ہماری سوچ ہی غلط ہے۔ ہر مسئلے کا حل سڑک یا چوراہے پہ نہیں ہوتا، کچھ مسئلے ہیں جو ہمیں سوچ سمجھ کے خود ہی حل کر لینے چاہیے، اور ایجوکیشن بھی انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو اچھی تعلیم و تربیت اور یکساں تعلیم و تربیت کی سہولیات مہیا کرنی ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، یہ تھی جی ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحبہ جنہوں نے بتایا کہ ایک جو عورت ہوتی ہے اس کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس ہو تو وہ بھلے اس کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیم کسی دوسرے شہر بھی جانا پڑے تو وہ اس کو ضرور جانا چاہیے اور وہ جا کر وہاں ضرور کامیاب ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی جرنی بتائی کہ ہمیشہ ان کا جو اندر سیلف کانفیڈنس ہے انہوں نے ہی جو ہے دنیا کے جتنے بھی معاملات سے ہیں ان سے لڑنے کی ان کو ہمت دی ہے۔ تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نسرین بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجیے، تھینک